ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ سجین کیا ہے. یہ سجین کیا ہے؟ سجین کا لفظ اگر دیکھیں تو سین جیم نون. سجن کہتے ہیں قید کو، سین کی زیر ہے اور جیم کے اوپر شد ہے. سجین، سکین چاقو کو کہتے ہیں، چھری کو کہتے ہیں، اسی وزن پہ لفظ ہے سجین. یہ اصل اگر لفظ کے معنی سے دیکھیں تو قید خانہ، سجن سے. حدیث میں آتا ہے دنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. لیکن یہ سجن سے بڑھ کے سجین ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کی بہت ساری جب چیزیں جمع کرتے ہیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ جہنمیوں کے نامہ اعمال رکھے جانے کا دفتر ہے. سجین جہنم کا وہ قید خانہ ہے جہاں فاجروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے. ہم جب کسی کو مرتا دیکھتے ہیں تو جسم تو اس کا ہمارے پاس ہی ہوتا ہے، اس کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. جو ہم پورے قرآن کے اندر سے جمع کریں چیزیں تو پتہ کیا چل جاتا ہے کہ سجین کے اندر کافروں کی روحوں کو قید کر دیا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سجین ایک ایسا قید خانہ یا جیل ہے جہاں کفار کی روحوں کو بند کیا جائے گا. کوئی نہیں آتی دنیا میں، آپ بلائیں ان کو جتنا مرضی، کوئی جیل توڑ کے آئے گا؟ آنے دے گا کسی کو؟ ایک فاجر تھا اور اس کے گھر والے بیٹھ کے کچھ پڑھیں پڑھائیں اس کے مرنے کے دن پہ کہ آج وہ روح آئے گی اور ہمارے پسند کے کھانے کھا جائے گی. آنے دیں گے؟ دنیا کے چوکیدار جو جیلوں کے باہر ہوتے ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہیں تو کیا اللہ کی جیل جو اس نے بنا رکھی ہے وہاں سے لوگ آئیں گے؟ کوئی آنے دے گا؟ کھلے بیٹھے ہوئے کہ جاؤ ذرا تمہاری پسند کا حلوہ پکا ہے کھا کے فوراً آ جاؤ، اور آج لوگ تمہاری برسی منا رہے ہیں اور آج تمہارا چہلم شریف ہو رہا ہے، جاؤ لے آؤ. دھوکہ ہے. اور جو نیک ہیں جو ان کو آپ بلائیں تو کیا وہ وہاں کی نعمتیں چھوڑ کے آپ کا روٹی سالن کھانے آئیں گے؟ کتنا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دنیا میں بتا دیا کہ وہاں لوگ قید میں ہوں گے. سجین میں بعض کہتے ہیں روحیں ہوں گی، بعض کہتے ہیں نامہ اعمال ہوں گے. ہم اس پہ کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب. بس یہ بتا دیا کہ وہاں بند جگہ، بڑی تنگ جگہ ہوگی. دائمی قید کو سجین کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھا ہوا ہے کب تک کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے. ایک روایت آتی ہے برا بن عازب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجین 7ویں زمین کے نچلے طبقے میں ہے. یعنی یہ جس زمین پہ ہم کھڑے ہیں نا اس کے نیچے 7 زمینیں چلتے جائیں گے نا تو اس کے آخر ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں لاکر ہے، سیف ہے. آپ کو معلوم ہے پچھلے دور میں لوگ زمین کے اندر گڑھے کھود کھود کے سیف بناتے تھے، اوپر کوئی چیز ڈال دیتے تھے. بعض دفعہ الماری ہوتی تھی اس کے اندر سے نیچے گھڑا ہوتا تھا اور لوگ اس میں پیسے رکھتے تھے، کیونکہ اس دور میں بینکس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں اور عموماً لوگ گھڑوں میں پیسے ڈال کے مٹی میں دبا دیتے تھے. بس وہی تصور میں لے آئیے کہ سجین 7ویں زمین کے نیچے ہے اور علیین 7ویں آسمان میں عرش کے نیچے ہے. یہ بغوی کی روایت ہے. بعض جگہ کہتے ہیں کہ یہاں سجین میں کفار اور فجار کی روحوں کو اور علیین میں مومنین اور متقین کی روحوں کو رکھا جاتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ